بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماقبل کے سبق میں یہ بتایا تھا کہ کون سے الفاظ سے نکاح کا انعقاد ہو جائے گا. ایسے ہی آج کے سبق میں کچھ ایسے الفاظ صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں جن الفاظ سے نکاح کا انعقاد احناف کے نزدیک تو ہو جائے گا لیکن شوافع کے نزدیک انعقاد نکاح نہیں ہوگا. تو ہمارے فقہا کے مابین کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں فقہا کے مابین اختلاف ہے. احناف کے نزدیک نکاح منعقد ہوگا اور شوافع کے نزدیک نکاح منعقد نہیں ہوگا. ہم کو آج کے اس سبق میں اس بات پر توجہ دینا ہے کہ احناف کے نزدیک وہ کون سے الفاظ ہیں جن سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور کیوں منعقد ہو جاتا ہے. اور امام شافعی ان الفاظ کے ذریعے سے نکاح منعقد نہیں مانتے تو ان کے عدم انعقاد کی وجہ اور سبب کیا ہے, ان کے نزدیک کیوں منعقد نہیں ہوتا ہے, اس بات پر خاص توجہ دینا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ الفاظ کون کون سے ہیں, کیا کیا الفاظ ہیں. تیسری بات کہ الفاظ ایسے کیسے ہم شمار کر سکتے ہیں. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ یہاں پر جو الفاظ ہیں یہی دوسری زبانوں کے بھی تو الفاظ اس کے معنی میں ہو سکتے ہیں. تو الفاظ کا ہم انحصار نہیں کر سکتے, تو کوئی ایسا ضابطہ بتایا جائے جس ضابطے سے ہم سمجھ لیں کہ یہ لفظ ان الفاظ سے ہے جن الفاظ سے احناف کے نزدیک نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور شوافع کے نزدیک منعقد. تو وہ ضابطہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے وہ ضابطہ. یہ چند باتیں آج کے سبق میں ہم ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَيَصِحُّ بِاللَّفْظِ نِكَاحٍ وَتَزْوِيجٍ, نکاح کا انعقاد صحیح ہے لفظ نکاح اور لفظ تزویج سے, وَهِبَةٍ ایسی لفظ ہبہ سے, وَتَمْلِيكٍ ایسی لفظ تملیک سے, وَصَدَقَةٍ ایسی لفظ صدقہ سے, وَبَيْعُ وَشِرَاءٍ ایسی لفظ بیع اور لفظ شراء سے, لا بلفظ الاجارۃ والاعارۃ والوصیہ, انعقاد نکاح نہیں ہوگا, نکاح صحیح نہیں ہوگا لفظ اجارہ سے, لفظ اعارہ سے اور لفظ وصیت سے. یہ متن تھا. اس متن کے اندر تین طرح کے الفاظ صاحب کتاب نے ذکر کیے. ایک تو وہ الفاظ ذکر کیے نکاح اور تزویج, کہ نکاح اور تزویج یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے انعقاد نکاح بالاتفاق ہوتا ہے. احناف کے نزدیک بھی نکاح منعقد ہو جائے گا اور شوافع کے نزدیک بھی. وجہ کیا ہے کہ نکاح اور تزویج یہ دونوں لفظ انعقاد عقد نکاح کے لیے صریح ہے. کس کے لیے ہے؟ عقد نکاح کے لیے دونوں لفظ, اور صریح لفظ کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. احناف کے نزدیک بھی اس سے نکاح منعقد ہوگا اور شوافع کے نزدیک بھی نکاح منعقد ہوگا. تو تزویج اور نکاح یہ دو لفظ ایسے ہیں جن سے نکاح منعقد ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا بالاتفاق. ایسی آگے کچھ لفظ ذکر کیے صاحب کتاب نے, ہبہ, تملیک, صدقہ, بیع, شراء. یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے احناف کے نزدیک نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن شوافع کے نزدیک ان سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. احناف کے نزدیک نکاح منعقد کیوں ہو جائے گا اس کی پہلے وجہ سمجھو. ہم نے آپ کو اس باب کے آغاز ہی میں یہ بات بتائی تھی
کہ نکاح ایک عقد ہے جو موضوع ہے ملک متعہ کے لیے، اور ملک متعہ یا ملک وضعہ ایک عضو مخصوص کی ملکیت ہوتی ہے. تو نکاح سے ایک عضو مخصوص کی ملکیت کا ثبوت ہوگا. اس کے برخلاف آدمی نے بولا وہب تو ابنتی، میں نے اپنی بیٹی ہبہ کر دی تمہیں. وہب تو کا ابنتی، میں نے اپنی بیٹی تمہیں ہبہ کر دی، اور تم نے بھی کہا قبل تو. کوئی ہبہ کرے تو کون قبول نہیں کرے گا؟ تو تم نے بھی کہا قبل تو، میں نے قبول کر لیا. احناف کہتے نکاح ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہبہ یا تملیک، ملک تو میں نے مالک بنا دیا. ملک تو کا ابنتی، میں نے تمہیں اپنی بیٹی کا مالک بنا دیا، ہے نا. یا ایسے کہہ دیا کسی نے صدقت ابنتی علیک، میں نے اپنی بیٹی تمہیں صدقہ کر دی. ٹھیک ہے. یا کہا بعت ابنتی ایاک، میں نے اپنی بیٹی تمہارے ہاتھ بیچ دی. یا شرعت ابنتی کہا، اس کا معنی وہی بیچنا، اور تم نے کہہ دیا قبل تو، یا کہہ دیا اشتریت، اور بیٹی ہے بیٹا آزاد. خرید و فروخت کس کی ہوتی ہے؟ غلام کی، باندی کی، یا مملوک شے کی. اور لڑکی کیا ہے؟ آزاد ہے. وہ تو محل بیع ہی نہیں ہے. اور اسی آزاد لڑکی کے بارے میں اس کے ولی یا اس کے وکیل نے یا اس کے باپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ بیچ دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معنی حقیقی میں تو یہ مستعمل ہو نہیں سکتا. معنی حقیقی تو تبھی مراد ہو سکتا ہے جبکہ متعلق یا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ آزاد نہ ہو، وہ شیء مملوک ہو، بیچ خرید و فروخت کی جس کے اندر صلاحیت ہو، وہ محل بیع ہو. اور یہاں آزاد عورت محل بیع، تو اس کا مطلب بیع اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس کا معنی مجازی ہی تو مراد ہوگا. اب معنی مجازی کیا ہے؟ معنی مجازی وہی ہے مالک بنانا. کیا ہے؟ اچھا، ان لفظوں سے چاہے وہ ہبہ ہو، تملیک ہو، صدقہ ہو، بیع ہو، شراء ہو، ان لفظوں سے پوری ذات کا مالک بنانا سمجھ میں آتا ہے. ان کا معنی حقیقی کیا ہے؟ بھئی کسی چیز کا ہم مالک بنائیں آپ کو، تو اس کے ایک جز کا مالک بنانا ہوگا کیا؟ نہیں، یہ تو پوری ذات کا مالک بنانے کے لیے موضوع ہے. اور نکاح موضوع ہے کس کے لیے؟ ایک عضو کو مالک بنا، ایک عضو کی ملکیت کے لیے. تو بیٹا جہاں پر پورا مجموع مملوک ہو جائے تو اس کے ضمن میں بعض کی ملکیت ثابت ہوگی نہیں ہوگی؟ بعض کی ملکیت، تو ایک تو ضمناً بعض کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، تو ملک متعہ کا اس بات ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اچھا، ہم نے یہ تو اس کا معنی حقیقی کی صورت میں ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جن میں معنی حقیقی مراد ہی نہیں ہو سکتا، چونکہ لڑکی جو ہے وہ تو آزاد ہے، تو اس کے معنی مجازی کی طرف پھیریں گے. اور معنی مجازی کیا ہے کہ ایک باپ ایک نوجوان نکاح کے خواستگار سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی تجھے بیچ دی. تو بیچنا آزاد لڑکی ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ بیع تو ہے نہیں ہے، معنی حقیقی میں یہ مستعمل نہیں ہے، تو معنی مجازی میں مستعمل ہے. اب وہ قرائن سب بتا رہے ہیں کیونکہ نکاح کا ذکر ہے، مہر کا ذکر کر دیا جا رہا ہے، تو یہ مہر کا ذکر کرنا یہ سب قرینہ ہوگا اس بات کا، یہ سب قرینہ ہوگا اس بات کا کہ معنی مجازی یعنی نکاح مراد ہے. کیا مراد ہے؟ تو اب معنی مجازی چونکہ قرینہ موجود ہے تو اس قرینے کی بنا پر معنی مجازی کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا.
اگر معنی مجازی کی طرف نہ پھیرے اور نکاح اس سے مراد نہ لے تب تو حقیقت تو مراد ہی نہیں ہو رہی ہے. حقیقت کیوں مراد نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ لڑکی آزاد ہے. حقیقت بھی مراد نہ ہو, معنی مجازی بھی مراد نہ ہو, تو لفظ کا کلام کا لغو ہونا لازم آئے گا نہیں آئے گا؟ اس لیے کلام کو لغو ہونے سے بچایا جائے, لفظ کو بے معنی اور مہمل ہونے سے بچایا جائے. جو بیچارہ بول رہا ہے وہ بھی باعزت, اس کی بھی کچھ گریبہ ہوگی, اس کی بھی کچھ عزت ہوگی, وہ بھی عقل مند ہوگا, اور عاقل کے کلام کو لغو قرار دینا یہ بھی غلط ہے. اس لیے احناف کہتے ہیں کہ جب حقیقی معنی متعذر ہو گیا, یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے, تو مجاز کی طرف پھیرنا ضروری ہو گیا, لہذا مجاز کی طرف پھیر دیں گے, ہم اس سے نکاح مراد لیں گے. کیا لیں گے؟ اس لیے احناف کے نزدیک ان الفاظ سے نکاح مراد ہوگا معنی مجازی کے طور پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ احناف کی وجہ سمجھ میں آ گئی نا؟ جی. یہ الفاظ مل کے عین کے لیے موضوع ہے, مل کے غذا کے لیے موضوع, لیکن معنی مجازی مراد لے کر نکاح مراد ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے. اس لیے احناف کے نزدیک ان سے نکاح منعقد ہو جائے گا. شوافی صرف ایک ہی بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے صریح لفظ کا ہونا ضروری ہے. کس کا ہونا؟ اور صریح لفظ دو ہے, ایک تزویج ہے اور ایک نکاح ہے. نکاح تو یا زوج تو, نکاح اور تزویج میں بیٹا فرق یہ ہے کہ نکاح متعدی بیک مفعول ہوتا ہے اور تزویج متعدی بدو مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, معنی دونوں کا یہ. اچھا, انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ صریح لفظ چاہیے نکاح کے انعقاد کے لیے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے انعقاد کے تعلق سے, نکاح کے تعلق سے ہم آیات کریمہ کو دیکھتے ہیں تو آیات کریمہ میں یہی دو لفظ موجود ہیں نکاح سے متعلق. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, تو تنکح آیا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع, نکاح کا لفظ آ گیا. اور تزویج سے آیت کریمہ کوئی پڑھو, کوئی آیت کریمہ ذہن میں نہیں ہے؟ میرے ذہن میں تھی لیکن ابھی نکل گئی ہے, فی الحال میں بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ. تو آیات کریمہ میں ہم نے غور کیا تو وہاں پر یا تو نکاح کا لفظ موجود ہے یا تزویج کا. اس لیے امام شافعی کہتے ہیں یہ صریح لفظ ہے اور قرآن میں ان کا ورود ہوا ہے, لہذا نکاح کے انعقاد کے لیے صریح الفاظ کی ضرورت ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ یہاں تک ہم نے اختلاف اور اس کی وجہ بتائی. تھوڑا سا ترجمہ لگاتے ہیں پھر آگے گفتگو کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَيَصِحُ بِلَفْظِ نِكَاحٍ وَتَزْوِيجٍ, اور نکاح صحیح ہو جائے گا لفظ نکاح سے اور تزویج سے, وَهِبَةٍ, اور ہبا سے, تملیک سے, صدقہ سے, بیع سے, شراء سے, لا بلفظ الاجارتی والاعارتی والوصیہ. لفظ اجارہ, لفظ اعارہ اور لفظ وصیت سے نکاح صحیح نہیں ہوگا احناف کے نزدیک بھی. روافی کے نزدیک تو ہوتا ہی نہیں ہے, ان کے لیے تو ان کے نزدیک تو صحیح چاہیے. لیکن ان تین لفظوں سے اجارہ, اعارہ یا اور وصیت یا ان کے معنی میں جو بھی الفاظ ہوں ان کے ذریعے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا, نکاح صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ ان سے نکاح کیوں صحیح نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہے کہ اعارہ یہ تملیک بیٹا ادھار دینا, اجارہ کرائے پر دینا, کرائے پر دینا.
کرائے پر اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو جس کو کرائے پر دی جاتی ہے اس کی چیز ہو جاتی ہے وہ. بولو, اگر ادھار میں نے یہ کتاب آپ کو دے دی تو ادھار دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ کتاب آپ کی ہو گئی. آپ مالک نہیں ہوئے, یا ہو گئے مالک, نہیں ہوئے مالک. بات سمجھ آ گئی؟ بس آپ کو کیا حاصل ہوا کہ بھئی ادھار دے دیے تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. زمین ادھار دے دی تو اس میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس میں کاشتکاری کر سکتے ہیں. زمین ہماری نہیں ہوگی, کاشتکاری کر سکتے ہیں. قلم ہم نے ادھار دے دیا آپ کو, تو ادھار دینے کا مطلب یہ کہ آپ اس سے لکھ سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اعارہ ہو یا اجارہ ہو, اعارہ ہو یا اجارہ ہو, یہ دونوں تملیک عین کے لیے نہیں آتے. کس کے لیے نہیں آتے؟ یہ دونوں تملیک عین کے لیے نہیں آتے, بلکہ کس کے لیے آتے ہیں؟ تملیک منفعت کے لیے آتے ہیں. اور نکاح ان الفاظ سے منعقد ہوتا ہے جو کہ ملک متعہ کا افادہ کرے, اور ملک متعہ میں تو تملیک عین ہو یا تملیک ملک متعہ ہو. تو تملیک عین جن الفاظ سے سمجھ میں آئے, جو الفاظ تملیک عین یعنی ذات کی ملکیت کا افادہ کرے, ان الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا. ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا جو تملیک منفعت کرتے ہیں. تو اجارہ اور اعارہ یہ تملیک منفعت کرتے ہیں, تملیک عین, تملیک ذات نہیں کرتے. ان سے ذات شے کو مملوک نہیں بنایا جاتا ہے, نہ ہی کوئی اس چیز کا مالک ہو جائے گا, اس کی ذات کا مالک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے احناف کے نزدیک ان الفاظ سے احناف کے نزدیک بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. ایسی ہبہ سے بھی, وہ وصیت سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وصیت بیٹا کرتا ہے, اگر کوئی وصیت کرتا ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو دے دی, تو بیٹا وصیت کا تعلق مرنے کے بعد سے ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس چیز کے مالک. تو وصیت میں تملیک عین تو ہوتا ہے, لیکن وہ فی الحال نہیں ہوتا. وہ کب ہوتا ہے؟ بعد الممات ہے. تو اور نکاح کو کس وقت ہو رہا ہے؟ تو نکاح تو یار فی الحال کی ضرورت ہے, نکاح وہ تو فی الحال ہوگا. اور وصیت مرنے کے بعد نافذ ہوگی. تو یہاں پر اگرچہ تملیک عین ہے لیکن فی الحال نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ نکاح ان الفاظ سے منعقد ہو جو الفاظ تملیک عین کا فی الحال افادہ کرے, تملیک عین کا فی الحال افادہ کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا ہبہ سے بھی ہمارے نزدیک انعقاد عقد ہو جائے گا, انعقاد نکاح ہو جائے گا ہبہ سے, کیونکہ ہبہ تملیک عین تو کرتا ہے. ہبہ کیا کرتا ہے؟ تملیک عین کرتا ہے, اور فوراً ہبہ کرنے سے آدمی فوراً اس شے کا مالک ہو جاتا ہے. تو فوراً ہبہ سے انعقاد نکاح ہو جائے گا. ہاں اگر وصیت میں, وصیت کا یہ تو معنی حقیقی تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد وہ نافذ ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص نے وصیت کا معنی حقیقی مراد نہ لے کر کوئی قرینہ قائم کر دیا اس بات پر کہ اس سے معنی مجازی مراد ہے, مثال کے طور پر اس نے یہ کہا اوصیت ابنتی حالا, کیا کہہ دیا؟ میں نے اپنی بیٹی کی وصیت کر دی تمہارے لیے ابھی, یعنی ابھی تم اس کے مالک ہو جاؤ. تو حالاً اگر کسی نے کہہ دیا تو بیٹا ایسی صورت میں مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ وصیت کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے جس کا نفوذ بعد ممات ہوتا ہے وہ مراد, ورنہ حالاً کی قید کیوں لگاتا. اس کا مطلب یہ ہے اب معنی مجازی یعنی وہ اس سے نکاح مراد لے رہا ہے. تو اب اگر حالاً کی قید لگا دی بیٹا تو لفظ وصیت سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. تو اب ہماری اس گفتگو سے آپ کے ایک بات سمجھ میں یہ آ گئی کہ نکاح ان الفاظ سے منعقد ہو جائے گا
جو الفاظ تملیک عین کا افادہ کریں اور فی الحال تملیک عین کا افادہ کریں. ٹھیک ہے, یہی ضابطہ آپ کے لیے ہو جائے گا کہ احناف کے نزدیک ان سارے الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا جو الفاظ تملیک ذات کا فی الحال افادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صاحب شرح بھی اس بات کو آسان کرنے کے لیے مختصر الوقایہ کی ایک عبارت نقل کرتے ہیں جس عبارت سے یہی ضابطہ سمجھ میں آ جاتا ہے. فرماتے لفظ المختصر, مختصر الوقایہ کے الفاظ یہ ہے. بات وہی ہے جو صاحب متن نے یہاں پر ذکر کر دی, لیکن مختصر الوقایہ کے الفاظ مختصر ہے, وہ ایک ضابطہ کے طریقے پر ہے, اس لیے مصنف ضرور افادتاً طلباء کے سامنے اس بات کو پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں مختصر الوقایہ کے الفاظ یہ ہے, ہذا یہ ہے کیا, ویصح بلفظ نکاح, نکاح صحیح ہو جائے گا لفظ نکاح سے, و تزویج اور لفظ تزویج سے, وما وضع للتملیک العین. دیکھو زیادہ الفاظ ذکر نہیں کیے, لیکن ایک لفظ بول کر ایک ضابطہ ہی بنا دیا انہوں نے, تو مختصر عبارت ہو گئی نا, اس لیے مختصر الوقایہ کی عبارت کو انہوں نے نقل کر دیا. وما وضع لتملیک العین حالا, اور ان سارے الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا, صحیح ہو جائے گا جو الفاظ وضع کیے گئے ہوں تملیک عین کے لیے, حالا فی الحال. ٹھیک ہے, ھذا هو الضابطہ, یہی ضابطہ ہے احناف کا. ٹھیک ہے, اب آپ غور کر لینا کون کون سے لفظ جو تملیک عین کا افادہ کرتے ہو حالا, تو اگر ایسے الفاظ آپ نے بول دیے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. گواہ موجود ہو تو دو گواہوں کی موجودگی میں ایسے الفاظ کا استعمال اگر کسی نے کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. لہذا اگر آپ نے کسی فنکشن میں کسی سے ملے اور آپ نے ازراہ محبت کہہ دیا, ارے میں نے تو اپنے آپ کو دے دیا, اور اس نے بھی کہہ دیا لوگوں کے سامنے میں نے قبول کر لیا, بولو نکاح ہو جائے گا؟ سچ بتانا ہو جائے گا, لیکن میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا. بیٹا معنی مجازی مراد لیا ہے نا, اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے معنی مجازی مراد لینے کے لیے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے میں نے ماقبل میں کہا تھا کہ ہبا سے نکاح منعقد تو ہو جائے گا, لیکن قرینہ چاہیے. قرینہ کیا, مہر کا ذکر ہو یا گفتگو تو کم سے کم نکاح کی چل رہی ہو, مذاکرے نکاح تو ہو وہاں پر. یہاں تو گئے شادی حال میں, ملاقات ہوئی, اور لوگوں کے سامنے چاہے وہ جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں, لوگوں کے سامنے کہہ دیا میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا, اس نے کہا میں نے قبول کر لیا. بیٹا نکاح اس سے نہیں ہوگا, کیونکہ مذاکرہ نکاح بھی نہیں ہے, کوئی قرینہ نکاح نہیں ہے, اور معنی مجازی آپ مراد لے رہے ہیں. ہبا کا حقیقی معنی تو مراد ہے نہیں, معنی مجازی مراد لے رہے ہیں, اور معنی مجازی کے لیے قرینہ چاہیے. تو کم سے کم نکاح کا ذکر ہی ہو, کم سے کم گواہوں کو یہ پتا ہو کہ ہمیں اس بات کا گواہ بنایا جا رہا ہے. گواہوں کو بتا دیا جائے کہ بھئی ہم دونوں لوگ نکاح کر رہے ہیں, آپ اس کے گواہ ہیں. کم سے کم اتنی تو اطلاع ہو, یہ سب قرینہ بن جائیں گے. لیکن بغیر قرینے کے آپ نے کہہ دیا تو نکاح, ہاں, تو اس لیے بھرم اپنا یہ نہ رکھیں کہ نکاح ایسے بھی ہو جائے گا, ہے نا, کہیں پر بھی نکاح کر لیں گے, یہ نہ سوچیں. ہاں, تو معنی مجازی کے لیے قرینہ چاہیے, حقیقی تو ہے. ٹھیک ہے, مجاز کی طرف پھیریں گے نا, تم مجاز کی طرف پھیرنے کے لیے قرینہ چاہیے. معنی مجازی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہی معنی مراد لیا ہم نے. ارے بھائی معنی حقیقی اگر ہم نے چھوڑ دیا ہے تو معنی مجازی تو ہم کسی نہ کسی مناسبت کی وجہ سے ہی بھائی نکاحی ہم مراد لیں. معنی مجازی تو کوئی بھی غیر موضوع نہیں ہوگا. اب ہم نے نکاحی مراد لیا, تو نکاح کے مراد لینے کے لیے قرینہ چاہیے, مناسبت چاہیے نہیں چاہیے کچھ.
अरे बात सुन आई? हाँ, फरमाते हैं हाज़ा हुवा ज़ाबिता, ये क्या है? यही ज़ाबिता है। फला यसिहु बिलफ्ज़िल इजारा, तो लफ्ज़ इजारा और लफ्ज़ इआरा से निकाह मुनाकिद नहीं होगा, सही नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि देखो कायदा क्या बना, तमलीके ऐन के लिए वज़ा किया गया। एक बात ऐन के लिए और दूसरा क्या है? हालन। फरमाते हैं हम उसी पर तफरीक करते हुए फला यसिहु बिलफ्ज़िल इजारा वल इआरा, तो लफ्ज़ इजारा और लफ्ज़ इआरा से निकाह सही क्यों? इसलिए कि इजारा और इआरा ये इफादे ऐन नहीं करते, इफादे मिलके ऐन नहीं करते, ये इफादे मनफात करते हैं। ये तमलीके मनफात के लिए मौजू है, ना कि तमलीके ऐन के लिए। लिअन्नहुमा लम तुदअ लितमलीकिल ऐन, क्योंकि ये तमलीके ऐन के लिए मौजू नहीं है। वला बिलफ्ज़िल वसिय्या, ऐसी लफ्ज़ वसियत से भी निकाह मुनअक़िद नहीं होगा। क्यों? लिअन्नहा वुदिअत लितमलीकिल ऐन, वसियत अगरचे तमलीके ऐन के लिए मौजू है, लेकिन ला फिलहाल, फिलहाल नहीं। उसका नुफूज़ कब होता है? ला फिल हयात बल बादल ममात। फल लफ्ज़ अल्लज़ी वुदिअ लितमलीकिल ऐन हाला, हाँ मैंने आपको बताया था कि हाँ लफ्ज़ वसीयत ही बोला, लेकिन हालन की कैद लगा दी। क्या लगा दी? हालन की अगर कैद लगा दी तो निकाह मुनाकिद हो जाएगा। समझे नहीं? फरमाते फल लफ्ज़ुल लज़ी वुदिअ लितमलीकिल ऐन, तो वो लफ्ज जो वज़ा किया गया हो तमलीके ऐन के लिए हालन, इज़ा उतलिक़ा, जब उसका इतलाक हो और उसको मुक़य्यद ना बनाया जाए, यानी कोई बेटा ऐसा लफ्ज इस्तेमाल आपने नहीं किया जिससे ये मालूम हो कि इसका माने हकीकी मुराद है या माने मजाजी मुराद है, मुतलक रखा आपने। हाँ वो लफ्ज तमलीक ऐन का इफादा करता है और आपने बोलने में उसको मुतलक रखा, ठीक है, तो फिर करीना को देखा जाएगा करीना क्या है, ठीक है। और अगर आपने मुतलक नहीं रखा, आपने खुद उसे बता दिया, कोई ना कोई ऐसी कैद लगा दी जिससे ये पता चल रहा है इससे माने हकीकी मुराद है। मसलन बांदी है सामने, बांदी के लिए बोला बेतुहा, मैंने इसको बेच दिया, बोलो बांदी सामने और बेच दिया, कौन सा माना मुराद होगा? माने हकीकी माने मजाजी, क्योंकि महल्ले गए है वो, ठीक है। अब माने मजाजी निकाह मुराद नहीं होगा। बात समझ में आ गई? आपने मुतलक कहीं पर रखा बेतो, तो अब करीना देखा जाएगा। तमलीक ऐन के लिए तो है, करीना देखा जाएगा कि किसके लिए कह रहा है। अगर आजाद औरत के लिए कह रहा है तो हकीकी माना मुराद नहीं होगा, फौरन मजाज की तरफ फेर देगा। वही बता रहे हैं। फरमाते फल्लफ्ज़ुल लज़ी वुदिअ लितमलीकिल ऐन, तो वो लफ्ज जो वज़ा किया गया हो तमलीक ऐन के लिए, हालन इज़ा उतलिक़ा, जब उसका इतलाक हो, उसको मुतलक रखा जाए, व तकूनुल क़रीनतु दाल्लतन अला अन्नल मौज़ूअ लहू गैरु मुराद, और करीना दलालत करे इस बात पर कि मौज़ू लहू से मुराद नहीं है। मसलन आजाद औरत है तो आजाद होना उसका करीना होगा इस बात पर कि ये बेअतों का माने हकीकी माने मौज़ू लहू मुराद नहीं है। बेअन तकून ज़ौजा हुर्रा, वहीं तौर के ज़ौजा क्या हो? आजाद हो। फयस्बुतुल मानल मजाज़ी, क्या साबित हो जाएगा? माने मजाजी क्या होगा? वो निकाह, ठीक है। वो होगा मिल्कुल मुता, वो क्या है? मिल्के मुता। फइन्ना मिल्कल ऐन, अब बेटा मिल्के मुता साबित हुआ, माने हकीकी है मिल्के ऐन और माने मजाजी है मिल्के मुता। अरे लफ्ज़ बेअतो की ही मान लो, बाआ बे जो है वो उसका माना हकीकी क्या है? मिल्के ऐन, और माने मजाजी क्या मुराद लिया आपने? मिल्के मुता। भैया माने मजाजी की तरफ फेरने के लिए कुछ ना कुछ मुनासिबत तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ ताल्लुक चाहिए। तो साहिब किताब मुनासिबत और ताल्लुक बयान कर रहे हैं कि भाई हकीकी माना से मजाज की तरफ फेरा है, हमने मिलके मुता मुराद लिया। दोनों के दरमियान मुनासिबत और ताल्लुक ये है कि माने हकीकी में पूरी जात का मालिक होता है और उस जात के जिम्न में क्या होता है? मुता भी होता है। क्या होता है उसके जिम्न में? मुता भी होता है, उसका एक जुज होता है, ठीक है। तो बेटा कुल बोलकर जुज मुराद लिया,
یا یہ کہہ لو کہ پوری ذات کا مالک بننے کے ساتھ ساتھ پوری ذات کا مالک ہونا یہ سبب ہے بعض ذات یعنی متع کا مالک ہونے کا بھی، تو سبب بول کر مسبب مراد یہ مناسبت ہے. ٹھیک ہے. فرماتے فیثبت المعنی المجازی، تو معنی مجازی ثابت ہوگا، وہ ملک المتع، وہ ملک متع، فإن ملک العین سبب لملک المتع، کیونکہ ملک عین ملک متع کا. فیکون اطلاق لفظ السبب علی المسبب، تو لفظ سبب کا اطلاق ہوگا کس پر؟ مسبب پر، یعنی سبب بولا گیا مسبب مراد لیا گیا. علاقہ تشبیہ نہیں ہے یہ، سمجھے نہیں، یہ علاقہ تشبیہ بیٹا سبب بول کر مسبب مراد لینا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، علت بول کر معلول مراد لینا، معلول بول کر علت مراد لینا، یہ سب ہے اتصال. لیکن یہ اتصال یہ سب ہے علاقے تعلقات ہیں، یہ روابط ہیں، مناسبات ہیں یہ سب، لیکن تشبیہ کی مناسبات نہیں ہے. یہ تشبیہ کی جہاں پر مناسبت ہوتی ہے وہ معنی کے اعتبار سے تعلق ہوتا ہے، ذات کے اعتبار سے تعلق نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ اسد بول کر رجل شجاع مراد لیا، دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ علاقہ کیا ہے؟ بہادری کا. بہادری ایک معنی ہے، اور یہاں پر جز یا کل یہ سب کے سب کیا ہے؟ معنی نہیں ہے، یہ ذات ہے، یہ صورت ہے. تو علاقہ سوری ہے یہاں پر، علاقہ معنوی نہیں ہے. تو علاقہ سوری ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ لا ينعقد بهذه الالفاظ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان الفاظ سے انعقاد نکاح نہیں ہوگا. کون سے الفاظ سے؟ جو الفاظ موضوع ہیں ملک عین کے لیے، ان سے ان کے نزدیک انعقاد نکاح صحیح نہیں ہوگا. بات سمجھ آئی؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر نکاح کے تعلق سے جو الفاظ وارد ہیں وہ یا تو نکاح وارد ہے، جیسے میں نے مثالیں دی تھی، ان تنکحا ہے نا زوجن غیرہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، ہے نا. ایسے لفظ تزویج وارد ہے، جیسے آیت کریمہ میں ہے زوجنا بحور عین، زوجناہم بحور عین، تو یہاں پر تزویج سے ہے. ٹھیک ہے. اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ یہی دونوں لفظ صحیح ہے، قرآن پاک کے اندر وارد ہے، انہی سے نکاح منعقد ہوگا. ٹھیک. فرماتے ہیں وعند الشافعی رحمہ اللہ لا ينعقد بهذه الالفاظ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان الفاظ سے انعقاد نکاح نہیں ہوگا. وانعقاده بلفظ الهبه مختص. اب ایک امام شافعی پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے تو ان الفاظ کے بارے میں منع کر دیا کہ جو الفاظ تملیک عین کا افادہ کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ان سے نکاح منعقد نہیں ہوگا ہے. حالانکہ آیت قرآن پاک کے اندر لفظ ہبا سے آیت کریمہ میں ام وہبت امراۃ نفسہا وارد ہے. ارے قرآن پاک میں ہے نا. تو وہاں پر تو یہی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت نے اپنے آپ کو ہبا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں گے، نکاح ہو جائے گا. تو وہاں پر تو ام وہبت امراۃ نفسہا کا ذکر ہے قرآن پاک میں، تو وہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، حالانکہ ہبا بھی تو تملیک عین کا ہی افادہ کرتا ہے. تو وہاں پر آپ ہبا کے ذریعے سے نکاح کا انعقاد کیوں مان لیتے ہیں؟ اعتراض ہوگا نا. تو اس کا جواب امام شافعی کی جانب سے دیا جا رہا ہے. امام شافعی نے جواب یہ دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، سرکار کے علاوہ کسی اور کا نکاح منعقد نہیں ہوگا. یہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے جواب دیا، کیونکہ سرکار کے تعلق سے آیت کریمہ واضح ہے. وہی فرماتے ہیں وَإِنْعِقَادُهُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مُخْتَصٌ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور نکاح کا انعقاد لفظ ہبا سے ہو جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ اے محبوب یہ تمہارے لیے خاص ہے، دیگر مومنین کے لیے نہیں. یہ قرآن پاک میں موجود ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، اسی آیت کریمہ میں. اب تو ان کی تو یار مضبوط بات ہو گئی. احناف اب کیا جواب دیں گے اس کا؟
احناف نے یہ کہا کہ دیکھیے، احناف نے امام شافعی کے اس استدلال کے دو جواب دیے۔ ایک تو جواب یہ دیا کہ آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا ان وہبت نفسہا للنبی الی آخر، یہ اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے، معنی مجازی مراد ہے نا، نکاح مراد ہے۔ اور جب معنی مجازی مراد ہے نکاح، اور نکاح کرنے میں مجھے یہ بتاؤ نبی کے ساتھ اختصاص ہے نکاح کا کیا؟ بولو، نکاح کا اختصاص؟ ارے یار تمام لوگوں کے لیے کہا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ۔ جب یہ متعین ہے کہ ان وہبت نفسہا، یہاں پر اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے، معنی مجازی مراد ہے، نکاح مراد ہے، اور نکاح میں نبی کا اختصاص نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے، تو اس لیے نبی کے ساتھ اس کو مختص ماننا یہ صحیح نہیں ہے، لہذا ہبہ سے بھی دوسرے مومنین کا بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے تو پھر خالصتاً لک من دون المومنین کیوں کہا گیا؟ جب اختصاص نہیں ہے تو خالصتاً لک من دون المومنین کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خالصتاً لک من دون المؤمنین جو فرمایا گیا، اس کے دو جواب دیے۔ ایک جواب یہ کہ نبی کے ساتھ مختص ہے، اصل میں عورت نے ہبہ کیا اپنے آپ، بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے، ایک صاحبہ آئی سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر ہبہ کر، یعنی نکاح کرنا چاہتی، سرکار خاموش رہے، اور پھر ایک صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو بہت دیر ہوئی، سرکار نے ان کی طرف نظر اٹھائی، صاحبہ کی طرف، اور نظر اٹھانے کے بعد پھر سرکار نے نیچے نظر کی، تو بہت دیر تک خاموش رہے، تو سرکار اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار نکاح نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ صحابی رسول بہت دیر کے بعد بولے یا رسول اللہ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یا رسول اللہ میرا نکاح کر دیجیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہے تو کچھ نہیں۔ تو کہا جاؤ گھر پہ اپنے ڈھونڈ کے آؤ، کچھ ہو تمہارے پاس، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا، دو بار سرکار نے ان کو بھیجا، دو بار تلاش کرتے ہوئے بیچارے دوڑے گئے، تلاش کیا، کہیں پر کچھ ملا ہی نہیں، لوٹ کر آئے، کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے ان کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا، حدیث پاک میں ہے یہ، نکاح سرکار نے ان کے ساتھ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مہر کے بغیر سرکار نے نکاح نہیں فرمایا، یہ بات ہے۔ یہاں پر جو سرکار کو جو کہا گیا خالصتاً لک من دون المؤمنین، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی عورت ہبہ کرے اپنے آپ کو تو سرکار کا نکاح ہو جائے گا بغیر مہر کے، لیکن دیگر مومنین کا نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوگا، یہ مراد ہے اس سے، نہ کہ یہ کہ سرکار کے ساتھ ہی نکاح خاص ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ ایک دوسرا جواب بھی دیتے ہیں، وہ ابھی ہم بتاتے فرماتے ہیں، وَلَنَا ہمارا جواب یہ ہوگا ان قولہ تعالی ان وہبت نفسہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخر، مجاز یہ مجاز ہے، بل مجاز لا یختص بحضرت الرسالہ، اور مجاز جو کہ نکاح ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ وقولہ تعالی خالصۃ لک، اور اللہ کا یہ جو فرمان خالصۃ لک من دون المؤمنین فی عدم وجوب المہر، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ اختصاص ہبہ کے ذریعے سے نکاح ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر مہر کے، یعنی مہر واجب نہیں ہے نبی کے سلسلے میں، یہ خاص نبی کے ساتھ ہے، نبی کے سلسلے میں مہر واجب۔ تو یہ آیت کریمہ وجوب مہر کے عدم کے سلسلے میں ہے، عدم وجوب مہر کے سلسلے میں ہے، کہ مہر واجب سرکار کے سلسلے میں مہر واجب نہیں ہے، یہ خاص ہے سرکار کے ساتھ، دیگر مومنین کو تو مہر دینا پڑے گا۔ دوسرا جواب، او یا احللناہن خالصۃ لک، یہ دوسرا جواب تھوڑا سا کمزور ہے لیکن جواب ہے۔
دوسرا جواب یہ ہے کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ یا رسول اے نبی آپ کے ساتھ یہ ہبا کرنا یا ہبا کے ذریعے سے نکاح ہونا یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ما قول میں احللنا سے اس کا تعلق ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ محبوب ہم نے جن جن عورتوں کو آپ کے لیے حلال کر دیا ہے ان سے آپ نکاح فرما لے، ان سے آپ نے نکاح کر لیا تو آپ کے نکاح کرنے کے بعد وہ عورتیں خاص کر آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کسی کے لیے اب ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جن سے نکاح فرما لیا ہے اب وہ صرف نبی ہی کے لیے ہے، وہ تمام قوم کے لیے پوری امت کے لیے امہات المومنین ہے۔ اب ان سے کسی اور کو نکاح کرنا، ہاں اگر میں نے کسی سے نکاح کر لیا تو میں نے طلاق دے دی یا وصال ہوا، وفات ہوئی، موت ہو گئی تو میری بیوی جو تھی اس سے دوسرے آدمی کو نکاح کرنا حلال ہے، لیکن نبی کی زوجہ سے کسی کو نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ معنی ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ لیکن یہ جواب تھوڑا کمزور ہے، کمزوری کی وجہ وقت ابھی ملا تو بتا دوں گا، ورنہ تو بعد میں۔ وَأَحْلَلْنَا تو وہی بتا رہے ہیں کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین کا تعلق احللنا سے ہے، معنی ہے احللناہن، ان عورتوں کو نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر، خالصۃ لک تمہارے لیے حلال کر دیا خاص کر، اے لا یحل لأحد نکاحہن، کسی کے لیے ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ ضعف اور کمزوری یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھیں گے تو اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ نبی تمہارے ماموں کی لڑکیاں، تمہاری پھوپھیوں کی لڑکیاں، تمہارے فلاں کی لڑکیاں، یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ نبی نے سب سے نکاح نہیں فرمایا، جب نکاح نہیں فرمایا تو اب حلال تو ہے وہ، اب خالصۃ لک کا تعلق احللنا سے ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو حلال ہے ان سے کسی دوسرے کو نکاح کرنا جائز نہ ہو، کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مختص ہے اس کے ساتھ جن سے نبی نے نکاح فرما لیا ہے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ذکر تو دوسری عورتوں کا بھی ہے نا وہاں پر، جب دوسری عورتوں کا بھی ذکر ہے تو اب ایسی صورت میں یہ جواب زیادہ موزون نہیں ہوگا، کیونکہ دوسری عورتیں جن کا جو حلال ہے تو وہ بہت ساری ایسی عورتیں جن سے سرکار نے نکاح نہیں فرمایا، دوسرے لوگوں کو ان سے نکاح کرنا جائز ہے اور ان کا بیان ہے، تو اب ایسی صورت میں یہاں پر احللنا سے تعلق ماننے کی صورت میں جو جواب دیا گیا ہے وہ جواب تھوڑا کمزور ہوگا، ٹھیک ہے۔